الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح العلل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آج کل قربانی کا سیزن ہے۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ بڑی دلچسپی سے قربانی کا جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ قربانی کا معنی ہے، قربانی کا مفہوم کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے
اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب اور اللہ سبحانہ و تعالی کی نزدیکی حاصل کی جائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات اور خیرات ہوں۔ جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکلنا یہ بھی قربانی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، تو جس طرح اس عمل سے، نوافل والے عمل سے اللہ کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قربت اور نزدیکی کا ذریعہ اسی طرح قربانی والا عمل بھی ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن خواب دیکھا، مسلسل 3 دن خواب دیکھنے کے بعد وہ خواب کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہ خواب تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تو اس بارے میں کیا کہے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وہ بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آسمان سے وحی ایک نبی پر ایک فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی ہے، بعین ہی اسی طرح کسی بھی نبی کا خواب دیکھنا یہ بھی وحی الہی قرار دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب اپنے بیٹے کو بتایا اور سنایا تو گویا کہ یہ خواب بھی ایک طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھا اور امتحان تھا۔ اللہ ڈائریکٹ بھی، بذریعے فرشتہ بھی وحی کا نزول فرما سکتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم بذریعہ خواب، یہ ایک طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، امتحان ہے کہ آیا خواب میں دیا جانے والا حکم، اس کی تکمیل
پیارے ابراہیم علیہ السلام فرماتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو گویا کہ یہ امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دوسرے امتحانات کی طرح یہ بھی ایک امتحان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کو بتا دیا۔ اب دیکھیے بیٹے نے اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، جواب بڑا پیارا۔ قال یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو حکم ہوا ہے کر گزری۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ بذریعہ خواب ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے سنانے کے بعد لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ ابا جان بیٹے سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ حکم دیا کیجیے۔ اب دیکھیے باپ بڑھاپے کی عمر میں اور آپ کی زوجہ محترمہ وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، ساری زندگی اولاد کا تقاضا کرتے رہے، اولاد مانگتے رہے، بالآخر جب 87 سال کی عمر سے جب آپ ابا ہوئے، اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں سنا دی، اور جب وقت آیا کہ بیٹا اپنے باپ کا دستے بازو بنے گا، اللہ نے امتحان اور آزمائش میں ڈال دیا کہ اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی میری راہ میں پیش فرما دیجیے۔ اب اس حکم کے مل جانے کے بعد جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس حکم کے مل جانے کے بعد باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، کہ اللہ نے کہہ دیا بس سر تسلیم خم ہو کے اللہ کی اطاعت کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات انسان کی عقل کے خلاف کیوں نہ ہو، انسان کی سوچ کے خلاف کیوں نہ ہو، انسان کے مزاج کے خلاف کیوں نہ ہو، جب وہ فرمان الہی ہو، اللہ کا حکم ہو، ایک مسلمان کا حق بنتا ہے بغیر چونکے چنانچے اور بغیر ہیلا سازی کیے اللہ کی اطاعت اس پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان تو پہلے بھی تھے، باپ بھی مسلم ہے، بیٹا بھی مسلم ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ جب دونوں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان، کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کے حکم کے سننے کے بعد اب مسلمان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس بہانے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے جی چرائے۔ اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے چاہے وہ بات اس کے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو، اس کی سوچ کے مطابق ہو نہ ہو، اس کے برادری کے مطابق ہو نہ ہو، بس یہ دیکھنا ہوگا یہ حکم کس کا ہے۔ اگر حکم رب کے قرآن کا ہو، حکم محمد رسول اللہ کی حدیث کا ہو، مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں
نہیں کہ اب کوئی ہیلا اختیار کرتے ہوئے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے. بس اللہ کا فرمان آئے, اللہ کا حکم آئے, اللہ کا حکم سننے کے بعد اللہ کے فرامین کو سن لینے کے بعد مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. بس اس کے لیے یہی ہوگا کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد سر تسلیم خم ہو کے اس مطابق عمل کرنا شروع کر دے. اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کو اسلام کہتے ہیں. قرآن نے یہی کہا, فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں مطیع ہو گئے, جب دونوں فرما بردار ہو گئے, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی کے بل لٹا دیا گیا. باپ نے پیشانی کے بل اپنے لخت جگر اسماعیل کو لٹا دیا, گویا کہ وہ قربان ہو گیا. قرآن مجید نے ذکر فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز لگائی, ہم نے صدا دی, ہم نے ندا لگائی, اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے میرے حکم کو تسلیم کیا, آپ نے خواب کو پورا کر دیا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ اللہ کی طرف سے کھلی آزمائش تھی, کھلا امتحان تھا جو اللہ نے امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہو جانے کے لیے تیار. اسی کا نام قربانی ہے, اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام دین ہے. اللہ کا حکم آئے, بندے کی سوچ کے مطابق ہو یا نہ ہو, بندے کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو, بندے کے اپنے نظریے کے مطابق ہو یا نہ ہو, بس اللہ کا حکم آ جائے. رب کے حکم کے سننے کے بعد بندہ سر تسلیم خم ہو کر اس لیے عمل کر جائے کہ رب کے قرآن کا حکم ہے, پیارے پیغمبر الصلاۃ والسلام کے فرمان کا حکم ہے. اللہ اکبر. بندہ مسلمان ہی تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے فوراً عمل ہو. بندہ مسلمان ہو اور اللہ کا حکم آئے نہ مانے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے, وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مومن ہو سکتا ہے؟ ایک مومن اور مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں, بلکہ اللہ کا حکم سننے کے بعد فوراً عمل پیرا ہو. میرے بھائیوں, اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ اصل قربانی کا سبق ہے, یہ اصل فلسفہ قربانی ہے, یہ قربانی کا مزاج ہے. اللہ اکبر. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم یسلم اسلام, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنے آپ کو مطیع کر دینا, اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے تیار کر دینا. حکم بھلے کیسا ہو, فرمان بھلے کیسا ہو, عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو, سوچ کے مطابق ہو یا نہ ہو. میرے بھائیوں, ایسے اسلام میں کہ جس میں اطاعت ہی اطاعت, فرما برداری ہو, ایسا اسلام لانے کے بعد اگر مسلمان نماز پڑھے اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ٹھہرے گا,
روزہ رکھے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا، صدقہ خیرات کرے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا، قربانی کرے گا اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر مرضی اپنی اپنائے، ہاں جی، اپنے خواہش کے مطابق عمل کرے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے اور لیبل لگائے مسلمان ہونے کا، لیبل لگائے اہل الحدیث ہونے کا، لیبل لگائے اہل سنہ والجماع ہونے کا، لیکن مرضی اپنی ہو، خواہش اپنی ہو، ہاں جی، مزاج اپنے کے مطابق جو ہے بندہ اگر عمل کرتا جائے، نہ رب کے قرآن کی پرواہ کرے، نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی پرواہ کرے، بغیر پرواہ کیے اپنی مرضی کے مطابق کرتا جائے گا، نماز پڑھے گا کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھے گا کوئی فائدہ نہیں، میرے بھائیوں قربانیاں بھی کر جائے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل انسان کو فائدہ تب دے گا جب وہ عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔